السلام علیکم جی، عمران خان صاحب کے جی تمام پلانز جو ان سے ابھی تک تو فیل ہیں۔ ایک تو ان کو فنڈز نہیں مل رہے ہیں، پھر فنڈز ان کو انٹرنیشنلی بھی ملتے تھے اور نیشنلی بھی ملتے تھے، تو جو دونوں طرف سے ہیں وہ تقریباً اس وقت میں کلوز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی اے ٹی ایمز تھیں جن کو بیوقوف بنا لیا کرتے تھے لوگ، بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ شخص ایسا ہے کہ کچھ تو قصے بن جاتے ہیں نا، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب کسی سے ملتا ہے نا، ان کے گھر کی خواتین کے اوپر گندی نگاہ ڈالتا ہے اور بہت زیادہ خرابی پیدا کر دیتا ہے، اور ایک نہیں بے شمار لوگوں کو اس میں بلیک میل بھی کرتا ہے۔ بہت درندہ صفت شخص ہے یہ۔ تو بہت سارے لوگ مفاد کے لیے، اچھے مفاد کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اچھے مراد سے یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے، اچھے مفاد کے لیے اس کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ تو ایک نہیں، پھر سینکڑوں یا درجنوں مثالیں تو سامنے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، پیسے بھی لے لیے، کام بھی کچھ نہیں کیا، گالیاں بھی دیتا ہے، اور اپنے جو حیثیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور پوری دنیا سے اس کو سہولت حاصل ہے۔ تو بہرحال اس وقت میں کیا ہوا ہے دیکھیں، ایک تو فنڈز نہیں مل رہے، تو یہ جو احتجاج بھی ہوتے ہیں نا، تو جتنے اس کے ایم این اے ایم پیز ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بندہ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، پیسے دو، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ پہلے وہ بیچارے دب کے رہتے تھے، اب ان کو پتہ ہے کہ دیکھیں سیاسی حالات جو تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایک عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن 6 مہینے کے بعد اور 1 سال کے بعد اگر صورتحال ایسی رہی تو صرف 6 مہینے کے بعد پی ٹی آئی کے اندر جو ان کے ممبرز ہیں نا، ان کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ بہت جو جذباتی ہیں نا، جو اندھے ہو چکے ہوئے ہیں، جن کو پاگل پنے کی حیثیت نکال ہی نہیں سکتا، ان کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ مطلب انویسٹ کرنے والا یا باشعور شخص کوئی نہیں بچے گا۔ یعنی کہ برائے نام یہ کاف لیگ کی تو بہت حیثیت ہے، کچھ علاقوں کے اندر اگر آپ جائیں تو وہ پورے علاقے ان کے ہیں، لیکن ایسا پی ٹی آئی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا، دھتکارے ہوئے پارٹیوں کے اندر سے ان لوگوں کا ٹولہ تھا، تو وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال ابھی دیکھیں تو ان کا ایک پروگرام تھا کہ لانگ مارچ کر کے، اور جو انہوں نے خود مطلب میٹنگز میں کہا کہ آپ 20-25 ہزار بندہ لے کے جو ذرا کنٹینرز لگا کے اوپر چڑھو گے، پھر میں آؤں گا، پھر یہ کروں گا۔ تو سب کو پتہ تھا کہ یہ بندے اکٹھے کر کے 5-7 ہزار جو بھی ہے اس میں کچھ ایسی دہشت گردی کروانا چاہتا تھا۔ اس کے سائنز مل رہے تھے کہ اس قسم کا کیوں پروگرام کر رہا ہے، کہ 300-400 بندے کی مسلسل بات چل رہی ہے کہ وہ بندے جو سے نا یہ مروا کے اور اس کے اوپر سیاست کرنا چاہتا تھا۔ تو اب پھر یہ جو نا سارا پرولونگ ہوتا، جو کچھ بھی حالات ہوتے، لیکن اس کے اپنے لیڈر ہی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، کنٹینر جس گاڑی میں آپ ہوں گے ہم اس میں ہوں گے، اس سے 1 انچ آگے نہیں ہوں گے، پیسہ ہم ایک نہیں لگائیں گے، آپ کرو گے رہی۔ تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ بیچارہ ڈسپریٹ ہوا ہے۔ سنا ہے کہ اس نے بہت جو نا شور کیا ہے، یا بہت زیادہ جو نا غصے کا اظہار کیا بنی گالہ میں کل۔ اب اللہ عالم، مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی مطلب جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اس کو تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہت شدید غصے کا اظہار کیا کہ نکل جانا چاہیے تھا لوگوں کو، اور باہر آ جاتے، کوئی روڈ نہ چلنے دیتے اور بلاک کر کے رکھ دیتے۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے لوگوں کو سمجھایا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اور میں اس کا بہت زیادہ غصہ جندن اپنے ممبران پہ اور امیدواروں کے اوپر بھی ہے۔ تو اب اس طریقے سے خالی غصے سے نہیں کچھ بنتا۔ اچھا، ویسے بھی پیسہ جو نا جو اس کی جیب میں گیا نا ایک دفعہ، اس میں سے 1 سنگل روپیہ بھی باہر نہیں آیا۔ یہ ایک بڑی پکی بات ہے، اس کو ہوس ہے۔ صرف یہ کہا ہے نا خان صاحب یہ جلسے کے لیے ہیں، آپ کے پیسے یہ 1 ہفتے بعد جو ہونا یہ آپ رکھ لیں، تو یہ اس کے اندر لگائیں گے، میں ہی لگاؤں گا واپس آ کے۔ واپس آیا نا تو اس نے پیسے نہیں دیے۔ یہ اتنا شدید جو نا ہوس کا مارا ہوا شخص ہے، اور 1 روپیہ اپنی جان پہ نہیں لگاتا، 1 روپیہ اپنی جان پہ نہیں لگاتا۔ یہ جو لکیریں کھینچتا ہے نا، وہ بھی دوسروں کے پیسے سے کھینچتا ہے، وہ بھی اپنے پیسے سے نہیں کھینچتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ روٹی نہیں کبھی کھائی اس نے اپنے گھر سے پکی، تو آپ باہر کی تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ چیز ہے جی۔ باقی اگلی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جو معیشت ہے نا پاکستان کی، وہ اس کی نا گراؤنڈ بہتر کی جا رہی ہے، اس لیے کہ بہت بڑا جو نا سیٹ بیک ہوا ہے۔ ایک یہ نومبر گزرنے کے بعد 1 اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، اس کو صرف عمران خان نے نہیں سیریس لیا ہوا، اس کو نون لیگ نے بھی سیریس لیا ہوا،
اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پہلے ایک اپوائنٹمنٹ ہو تو ہم معیشت کو بہتر کرنا شروع کریں. اگر جو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ دوسری ڈاکٹرائن آ گئی ہے, یہ ویسی ڈاکٹرائن ہے, پھر نون لیگ بھی پیچھے ہٹ جائے گی, پھر سیاست گئی بھاڑ میں, پھر آپ خود ہی سنبھالتے رہو. لیکن ہاں ان کے رویوں سے, ان کے چال چلن سے, ان کی فیصلوں سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی میں پاکستان کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. ابھی تک تو جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے ہی ڈاکٹرائن لے کے آئے تھے, تو وہی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ وہ چور کہہ کے جی آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا, تو تم جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا گھر میں سیٹنگ کر لو, نیا ٹی وی وی سی آر لے آؤ, نیا جناب کراکری لے آؤ, نیا فریج لے آؤ, تو میں آئندہ چوری نہیں کروں گا. تو یہ چور کیا یاد ہے, تو یہ اگلے کا کچھ نہیں پتا, اگلا آگے کہے کہ نہیں جی یہ ایسے ہی ہونا. میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے, کوئی ڈاکٹرائن میرا نام نہیں لکھا ہوا. یہ تو ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, انٹرنیٹ پہ تو یہ ڈاکٹرائن ہی لے کے آئے تھے نا کہ بس اب ہم چلائیں گے کرپشن سے پاک معاشرے, اور جناب یہ عمران خان چلائے گا, یہ اس کو اتارو. اور اتار کے دکھایا انہوں نے. کورٹس کے فیصلے کیسے تھے اور کورٹس کن کے کہنے پہ فیصلہ کر رہی تھیں. ایک جسٹس نے آ کے اپنے منہ سے بتایا کہ یار یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے. اس وقت میں صرف وقت کی ضرورت کے لیے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. تو جب اگلا آ جائے گا وہ ایک کنٹینیوٹی نظر آئے گی, تو ویسے معیشت کو جو انسان اوپر کی طرف لے کے جائیں گے. اس لیے کہ پاکستان کی جو معیشت یا پاکستان کے جو حالات ہے وہ حقیقتاً اب وہ ہمارے پڑوس سے جڑ گئے, ہم دنیا کے ساتھ جڑ گئے. پاکستان کے اندر سیاست پاکستان کی نہیں ہو رہی, یہ امریکہ اور چائنا کی ہو رہی. یہ اس ٹائم میں رشیا کی سیاست ہو رہی ہے. یہ اس وقت میں اور ممالک کے نام نہیں لینا چاہتا, یا مڈل ایسٹ کی بھی سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی. ان کے انٹرسٹ ہیں, ان کو دیکھا جا رہا ہے, ایران کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کیسے سٹیبل ہوگا تو ہم فائدے اٹھائیں گے. یہ راستہ ہے. یہ مختلف جگہوں پہ انرجی کے جو بائرز ہیں, ایران چاہتا ہے کہ میں انڈیا سے خریدوں تو پاکستان بیچ میں, قازقستان, ازبکستان, ترکمانستان, یہاں کی گیس اور جو انرجی ہے وہ دنیا چاہتی ہے تو ہم لیں, تو پاکستان بیچ کے اندر. اچھا چائنا جو انسان ہے اس کو انرجی چاہیے اور مختلف جگہوں سے چاہیے, رشیا کی سائڈ سے چاہیے, تو افغانستان, پھر پاکستان, پھر اس کے بعد چائنا, پھر ایران والی اگر وہ پائپ لائن چاہتا ہے تو پھر پاکستان بیچ میں. تو اگر وہ اپنی جو ایکسپورٹ ہے وہ یہاں سے کرنا چاہتا ہے تو پاکستان بیچ میں. اس لیے جو پاکستان ہے نا, پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست نہیں ہو رہی. یہ بدقسمتی ہماری. جو میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرے پرامن طریقے سے, اور اس کے فائدے جو ان سے ہیں نا وہ پاکستان کی عوام کو ملے. اور جو یہاں پہ قبضہ گروپ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اور میرے بچے, ہم اور ہمارے بچے, اور پاکستان کو تو ہم نے سنبھالا ہوا ہے, ورنہ پتہ نہیں باہر سے اچک کے آئے تو کھا جائیں گے. اور جب بس پھر جو ان سے نا اب ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ہمیشہ سے یہ ہوتا کرپشن ہے جی, کیا کرپشن سے نکالا. مطلب پاکستان کے 6 سال جو انسان پاکستان کی کروڑوں لوگوں کی مستقبل تباہ کر کے رکھ دیے, اور ککھ نہیں نکالا. کیا نکالا, اور نکال ہی نہیں سکتے. اور جو چور ہوتے ہیں نا وہ عمران خان کی طرح کے ہوتے ہیں, جن کے جو گھڑیاں تک چوری کر گئے, جو کفلنگز چوری کر گئے, جو ٹی سیٹ اور کراکری اٹھا کے لے گئے. یہ صرف اور صرف بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ثبوت ہوتے ہیں. تو یہ چیز ان میں سے ہے. اور باقی جو ہے نا وہ جو مین کرپشن کی ہے اس کے پاس اس کے پراپر ثبوت نہیں, اس لیے وہ پیچھے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر کرتے ہیں بات.